غیر معمولی یادداشت، عقل کی بے حد تیز، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر سننا اپنی بچیوں کی پرورش کرنے والوں، سننا اپنی عورتوں سے مشورہ کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لمبی گفتگو کرتے اور ان کی علمی صلاحیت کو تراشتے۔ آپ صرف الفاظ پر ہی دھیان نہیں دیتی تھی، زندگی کے عمل کو بھی گہرائی سے دیکھتی اور سیکھتی۔ کون سی آیت کب آئی، کس بات پہ چہرے انور کھل اٹھا، کس بات پہ اشک مبارک چھلک اٹھے، اگر آپ نہیں ہوتی تو امت کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد صحابہ کے لیے پرائمری اتھارٹی حضرت عائشہ بنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صحابہ مشکل میں پڑتے تو سولیوشن والا علم لینے عائشہ کے پاس جاتے۔ جب صحابہ مشکل میں پڑتے تو سولیوشن والا علم لینے عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ ایک صحابہ نے کہا کچھ بھی انکلیئر ہو عائشہ کے پاس جاؤ تو کلیئرٹی ملتی ہے۔ ان کے گھر کو مدینے میں پہلی اسلامک یونیورسٹی کہا گیا، اور آپ کے در پر ہمیشہ حضرت ابن عباس اور عروہ ابن الزبیر جیسے بڑے بڑے محقق آپ کے در پر بیٹھ کر علم سکھا سکتے۔ میری تم سے دعا ہے کہ یہ والی کوالٹیز تم میں پیدا ہو۔ کسی انگریز مصنف نے لکھا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ انالیٹیکل تھیں، فیئرلیس تھیں، اور مس انڈرسٹینڈنگز کو کریکٹ کرنے کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ حدیث کو ہمیشہ، وہ حدیث جو انہوں نے نہیں سنی، اسے زمانے کی روایتوں سے کانٹراسٹ کر کے دیکھتی تھی کہ کیا اس میں عورتوں کی ڈس رسپیکٹ تو نہیں ہے، اور اگر عورتوں کی ڈس رسپیکٹ ہوتی تو وہ اس حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کرواتی تھی، کیونکہ وہ کہتی کہ اللہ کے رسول کا جتنا زندگی میں نے دیکھا ہے اور باخدا میں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے، کوئی ایسی حدیث آپ کہلوا ہی نہیں سکتے جس میں عورتوں کے لیے نازیبا بات کی ہو۔ کسی نے آ کر کہا کہ ایک بار اللہ کے رسول نے ناقص العقل کہہ دیا تھا عورتوں کو۔ آپ نے کہا تم نے سمجھنے میں غلطی کی، کنٹیکسٹ اور انٹینٹ کو چھوڑ کر تم یہ حدیث کوٹ کر رہے ہو۔ ایک عورت نے کسی کو چیریٹی دیتے سمے تھوڑی کمی کی تھی، عبادت کرتے سمے اس نے جلد بازی کی تھی، تب میرے آقا نے یہ کہا تھا ہماری ماں حضرت عائشہ سے بڑے بڑے محققوں نے یہ اصول لیا کہ حدیث کی لیٹرز، حدیث کے الفاظ نہیں، اس کے کنٹیکسٹ اور انٹینٹ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول